علی علی کرنا ہے پویں نبی تو اتنے آکھاں پویں صدیق تو اتنے آکھاں پویں جدے تو مرضی اتنے آکھاں وہ میں سیدہ زہرا کا قصیدہ پڑھنا ہے پویں ام الانبیاء آکھاں معاذ اللہ شان ہی بیان کرنی ہے میں جتنی مرضی بیان کروں تو ہم کہتے ہیں نہیں چپ کر وہ ظالمہ کیا کر رہا ہے تو پراپاگنڈا کیا کرتے ہیں وہ سنی ہمیں علی علی نہیں کرنے دیتے جی منکر ہیں سنی علی علی کے وہ کہتے ہیں وہ منکر نہیں دیکھو تو صحیح نا علی کرو یا حسین کرو لیکن اس نبی کا بھی حیا کرو نا جس نے علی سکھایا ہے کیا خیال ہے دیانتداری کی بات ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے بہت خوب ہے جی ہاں بھئی ایسے بندہ کہے کہ جی ہمیں علی علی نہیں کرنے دیتے جیسے باہر نکل کے ایک بندہ رولا پاندہ جی میں نماز پڑھن گیا سو میں نے پڑھنی نہیں مولوی صاحب دیتی تو مولوی صاحب کیا کہ ابھی وضو کر قبلہ رخو پھر سجدہ کر تو آندہ نہیں میں اپنی مرضی کروں گا تو مولوی صاحب آندے نہیں اپنی مرضی نہیں کرن دینی تو ان باہر مولوی صاحب نے پڑھتا پیا میں نے تو انہیں پڑھن ہی نہیں دیتی اللہ اللہ ہی نہیں کرن دیتا یہ اصل میں حضرات بیماری ہے علماء کی شفقتوں کے حوالے سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں اصل بیماری یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو سنی علی علی نہیں کرنے دیتے بھئی علی علی تو کرو نا لیکن اس طرح کرو جس طرح 1400 سال میں داتا نے کی بابا فرید نے کی میر علی نے کی جماعت علی نے کی اور پھر کچھ ہمارے نکمے بھی ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں جی دیکھو جی علی علی تو وہی کرتے ہیں میں کہا چپ کر بغیر وضو ساری رات کھڑا ہو منہ ادھر رکھ کے کھڑا ہو ساری رات نفل پڑھ فائدہ ہوگا علی علی تو وہ کرتے ہیں میں نے کہا عقیدہ صحیح رکھ کے علی کرے گا تو نبی سے پہنچے گا وضو ہی کوئی نہیں تو نماز قبول ہو گئی ہے یہ کیا بات ہوئی عقیدہ ہی نہیں تو سوچ 1000 مرتبہ کہے اور دوسری بات میں بھی یہ کروں گا بعض ہمیں بھی کہتے ہیں جی کہ بس علی علی کرنا ہے علی علی کرنا ہے ہم جتنا مرضی علی علی کریں جس کا دل کرے ابو بکر کہے جس کا دل کرے ابو علی علی کرنا ہے میں نے کہا پیچھے دیکھ حضور مجدد صاحب کو پڑھ مکتوبات شریف میں کیا لکھا ہے اور مجدد الفسانی وہ ہستی ہے کہ جس کے پیدا ہونے پر کان میں اذان سرکار مدینہ نے دی ہے اور گٹی بھی سرکار نے خود دی ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر یہ مٹی بھی تو یار اس مٹی نے بڑے بڑے مرد پیدا کیے ہیں یہ جو سیالکوٹ اور بالخصوص کوٹری لو آ رہا ہے نا میں جب بھی ٹائم دیتا ہوں میں اس نسبت کی وجہ سے دیتا ہوں کہ یہاں پر ڈائریکٹ نگاہ ہے امام اہل سنت اللہ اکبر جل شانہ تو اب حضور مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر وہ خاک کے زیر فلق ہے مطلع انوار ہے اقبال میں کہ اقبال لو پڑھو تقریراں کرو یونیورسٹی بیان کرو لیکن یہ بھی بیان کرو نا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر کہ مجدد کی لاحت پر ولیوں کی قبروں پر حاضر ہونا یہ اقبال کا طریقہ ہے اقبال کو بھی پڑھ اقبال کے عقیدے کو بھی پڑھ صرف اقبال 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 تو داتا صاحب فجر پڑھتے تھے تو آپ سے باقاعدہ پوچھا گیا میں مشایخ کا تذکرہ پڑھ رہا تھا حضرت صاحب اللہ اکبر آپ نے تو پڑھا ہوگا پوچھا کہ علامہ اقبال آپ سے پوچھا گیا نا کہ یہ مصور پاکستان آپ ہی خیال کیسے آیا تصویر کیسے آئی کہا چپ کر جاؤ نام میرے یہ کام کسی اور کا ہے کسی اور کو کہا کیا میں روز فجر اکثر داتا صاحب پڑھتا تھا اور ایک دن داتا صاحب کی شفقت ایسے ہی میں مزار پہ بیٹھا تھا اور داتا صاحب کی کرم نوازی اتنی ہوئی کہ پورے پاکستان کا نقشہ میرے ذہن میں آ گیا تو آپ فرماتے ہیں لوگ تو مجھے مصور پاکستان کہتے ہیں حقیقت میں اقبال سے پوچھو تو داتا علی حجویری مصور پاکستان حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر وہ خاک کے زیر فلق ہے مطلع انوار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں جی
جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. تو اس حوالہ سے حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا لکھا؟ آج لوگ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں حضرت؟ یہ کہتے ہیں علماء کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اس طرح زمانے لمبی ہو گئی ہیں، یہ مجھے کسی سے پوچھنا پڑے گا کہ میں سنی ہوں. شاہ جی جی مجھے کسی سے سند لینے کی ضرورت ہے، میں سنی ہوں، میں سنی ہوں. میں نے کہا پڑھنا مجدد الفسانی کو. آپ فرماتے ہیں طریقۃ النجات متابعۃ اہل السنت والجماعہ کثرهم اللہ سبحانہ فی الاقوال والافعال وفی الاصول وفی الفروع. فرقۃ الناجیۃ اہل السنت والجماعہ وما سواهم من الفرق فهم فی معرض الزوال وشرف الحلاق. حضور مجدد صاحب کیا باتیں ہیں؟ یہ بات آپ نے غور سے سن. طریقۃ النجاتی، یہ نہیں فرمایا کہ اہل سنت و جماعت ہے، نہ یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ طریقۃ النجاتی متابعت اہل السنت والجماعہ کثرهم اللہ سبحانہ فی الاقوال والافعال وفی الاصول وفی الفروع. فرمایا نجات کا طریقہ اہل سنت والجماعت کی مطابعت میں ہے. کس مطابقت؟ فی الاقوال، اقوال میں، والافعال، افعال میں، وفی الاصول، اصول میں، وفی الفروع، فروع میں. فرمایا ان کی مطابقت کرنی ہے کہ اقوال کیا ہیں، افعال کیا ہیں، اصول کیا ہیں، فروع کیا ہیں. اہل سنت کے اقوال، افعال، اصول، فروع کیا ہیں، اس کی مطابقت کرنی ہوگی تب کہے گا سنی ہے. بھیجے میں کسی سے پوچھنا پڑے گا داتا صاحب سے. 1400 سال سے یہ جو جماعت ہے اہل سنت و جماعت، ان سے ضرور پوچھنا پڑے گا کہ ہاں تو سنی ہے. سادہ لفظوں میں تجھے مہر لگانی پڑے گی شیخ محقق کی، حضور مجدد صاحب کی، اعلیٰ حضرت کی، داتا صاحب کی، خواجہ اجمیری کی، فقیر اعظم کی. لگانی پڑے گی مہر. کہیں گے کہ سنی ہے، ہاں سنی ہے. اللہ اکبر جل شان. اور آگے فرماتے ہیں کہ اگلی جو بات کی وہ بڑی درد سے کی حضور مجدد صاحب نے. آپ نے فرمایا فرقۃ الناجیۃ اہل السنت والجماعہ. فرمایا ایک ہی ملت ہے نجات والی، وہ اہل سنت و جماعت ہیں. وما سواهم من الفرق، اس کے سوا جتنے فرقے ہیں، فهم فی مارد الزوال وشرف الحلاق. فرمایا وہ زوال کے قریب ہے اور ہلاکت کے قریب ہے. نجات کا ایک ہی رستہ ہے، اہل سنت و جماعت. آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ خشک باتوں پر بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. بڑا مشکل ہے عقیدے پہ بات کرنا. کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے نا، تو پھر بولنا بھی اور پھر آگے مجمع کا بولنا، یہ بہت بڑا کمال ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس مٹی کا کمال ہے، کوٹلی کی مٹی کا کمال ہے. یہ کوٹلی لوہارا کا فیضان ہے یار. اللہ اکبر جی. تو اس لیے مقتدر سامعین حضرات یہ بات ضرور کہنی پڑے گی، کرنی پڑے گی کہ تجھے پوچھنا پڑے گا میرا وضو صحیح ہے، میری نماز صحیح ہے، یہ جو میں علی علی کر رہا ہوں، حیدر میں کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ کر. لیکن اب توجہ تو کرنا. عرض کر دو نا پھر بات. یہ بات ہے کہ ایک پورے شعار اہل سنت ہے، اہل سنت کی ایک پہچان ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بہت ساری ایسی ٹرمز ہیں، ٹرمینالوجی، اصطلاحیں بہت ساری ایسی ہیں کہ جو ایک مسلک کی ایک علم ہے. کیا ہے؟ علم ہے، جھنڈا ہے. لیکن اس علم سے پتہ لگتا ہے یہ کون سا مریض ہے. ایسے ہی ہے، علم سے پتہ چلے گا اور دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا. اور اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو
تشبہ ہے نا، مشابہت، اس سے بچے سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بالخصوص، فرمایا کہ 10 محرم الحرام کے دن بالخصوص اور بالعموم پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، کہ تیرا باپ سنی، تو سنی، تیری ماں سنی، تیرا گھر سنی، تیرا خاندان سنی، تو دوسرا کیوں کہے اے تے وہی لگتا ہے. کوئی دوسرا کوئی کہے تو پھر اس لیے کہے گا نا. آج ایک رواج بن رہا ہے مثلا بھی کالے کپڑے ڈال، حالانکہ ہمارے ہاں حرام نہیں ہے، اہل سنت کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں حرام ہے. تمام مجتہدین، ان کے مجتہدین نے لکھا ہے کہ حرام ہے. یہ بھی کیسا لطیفہ ہے. ہمارے نزدیک تو حرام نہیں ہے، لیکن انہوں نے لکھا، بات اس پر نہیں. لیکن میں آپ سے ہاتھ باندھتا ہوں، یہ اور کوئی انسلٹ بھی نہیں کر رہا کہ آپ مثلا ایک رواج ہے اور پہنتے ہیں آپ، لیکن یہ 10 محرم اور محرم کو تھوڑا اوائڈ کیا کریں تاکہ آپ پر کوئی الزام نہ آئے. اور داتا صاحب نے پتہ ایک بات لکھی ہے، میں عرض کر دوں، یہ بندے کو الٹی آ جاتی ہے یہ بات کرنے سے. داتا صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کسی پر الزام زنا کا لگے یہ کم ہے، چوری کا لگے یہ کم ہے، ڈاکے کا لگے یہ کم ہے، اس پر یہ الزام لگے کہ یہ رافضی ہے، فرمایا زنا سے بھی بڑا الزام. تو اگر تجھے دیکھنے والا کہ یہ وہ ہے تو ہے تو نہیں، لیکن تیرے کاموں کی وجہ سے ہے نا. بھکڑا پا لیا ہے، ارکی پا لی ہے، چنگا پلا سیدھا بندہ ہے، سنی ہے، گھر بار سنی ہے، کوئی ایتھے پا لیا کوئی ایتھے پا لیا. ان پان نال بابے راضی نہیں ہوندے، کردار نال راضی ہوندے. اپنا سسٹم ٹھیک کرو نا اس لحاظ سے. تو اس لیے یہ ایک پہچان ہے، شعار ہے. اب ایک نعرہ لگتا ہے. اچھا میں تھوڑی سی میں بریک مزید کروں، تھوڑا سا آپ ہو سکتا ہے ڈسٹرب ہو جائیں، لیکن میں مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ رافضیت میں یا اہل تشیع میں نام اس لیے لے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کوئی ایسی کوئی تنقید یا اٹیک نہیں کر رہا. اہل تشیع کے ہاں جب لفظ مولا کہا جائے گا تو وہ اور مراد ہے. اہل سنت کے ہاں جب مولا کہا جائے گا علی کو، وہ اور مراد ہے. اہل تشیع کے ہاں مولا علی کا مطلب ہے خلیفہ بلا فصل. اور خلیفہ بلا فصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صدیق و فاروق و عثمان تینوں غاصب ہیں. یہ ہے کہنا. اور پھر ظلم ہم پہ کتنا ہو گیا کہ 5 ٹائم یہ کہا جا رہا ہے، اذان کی صورت میں کہا جا رہا ہے، ہم تو چپ ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ چلو یار کوئی نہیں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ یار اہل سنت ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں. دیکھو تو صحیح نہ ظلم کیا ہو رہا ہے. جب وہ مولا کہیں گے اس کا مطلب اور ہے. ہم مولا کہیں گے، ہم مولا علی کو مولا کہتے ہیں جو ولایت کے اعتبار سے، جی مددگار کے اعتبار سے کہتے ہیں، ہم مولا کہتے ہیں. لیکن وہ مولا کہیں تو اس کا مطلب اور، ہم مولا کہیں ان کا مطلب. تو اس لحاظ سے یہ ٹرمنالوجی ہیں اور یہ اصطلاحیں ہیں، ان پر غور کیا کریں. اور اس لحاظ سے میں ایک اور چھوٹی سی مثال آپ کی بارگاہ نور میں عرض کر دوں تاکہ مسئلہ مزید سمجھ شریف میں آپ کی آ جائے. اللہ اکبر. وہ ایک لفظ بیان کرتے ہیں، اور لفظ کیا بیان کرتے ہیں؟ لفظ بیان کرتے ہیں 12 امام 14 معصوم. تو ساڈے اکثر ہے مولوی جڑے میانے بھی تے پیچھے بھی 12 امام 14 معصوم شہدائے کربلا سب کو یا اللہ پیش فرما قبول. اکثر ساڑیاں دعاواں جے کہیں پڑھ جاندے. 12 امام کا مسئلہ ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اس میں 2 مسئلے ہیں. ہم اہل سنت جو 12 مانتے ہیں 12 بھی مانتے ہیں، 12 ہی نہیں مانتے. 12 بھی مانتے ہیں، 12 ہی نہیں مانتے. اب میں کھولوں گا نہیں یار، یہ مسئلہ سمجھیں. اور دوسرا، ہم ان کو معصوم نہیں مانتے، محفوظ مانتے ہیں. ولی غوث قطب ابدال
بہت مانتے ہیں، لیکن ہم انہیں معصوم عن الخطا، جب رافضی کہے گا معصوم امام کا لفظ لے گا تو اس وقت 12 امام 14 معصوم کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ جب بولے گا تو وہ ہے کہ وہ معصوم مانے گا اور پھر انہیں نبیوں کا درجہ دے گا۔ اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ایک دیوار بنائی تھی جس کو آج سمجھا نہیں جا رہا، دیوار بنائی تھی کہ اس لحاظ سے جب بھی صحابہ کا نام لیا جائے یا اولیاء کا نام لیا جائے یا نبیوں کا نام لیا جائے تو ایک پہچان تھی کہ نبیوں میں علیہ السلام، صحابہ میں رضی اللہ عنہ، ولیوں میں رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کیا جائے۔ اب دعائیہ انداز میں ہم رضی اللہ عنہ علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اب ان کا علیہ السلام کہنا وہ نبی سمجھ کے کہتے ہیں، لیکن اگر تجھے زیادہ ہی ہے بھئی میں علیہ السلام ہی کہنا ہے، بعض بندے کہتے ہیں نا علیہ السلام ہی کہنا ہے، تو پھر کہنا ہے رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ۔ ایسے تو کہہ لو نا رضی اللہ عنہ، تخصیص ہو جائے، تو پھر ان سے اللہ راضی نہیں، اس میں درد کیا ہے؟ مسئلہ تو کوئی نہیں، لیکن اس اعتبار سے یہ بات بڑی دھیان سے سننے والی ہے کہ اپنی ٹرمز کا ضرور لحاظ رکھیں، اور جو نعرے، جو طرز، جو طریقہ جس مذہب کا ہے اس کا اپنے میں نہ لانے دیں۔ اپنے ادھر بھی وہی لفظ آ رہے ہیں جی پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے، اور میں کیا لفظ پڑھنا جڑا ادھر ہے، ادھر پڑھنا کوئی نہیں ہے جی فلانا تو پڑھ لے تو تو پڑھ لے، علامہ صاحب تو سب پڑھ لیا ہے۔ دماغ تو رکھو نا یار، ناراض تو نہیں ہوگی۔ لفظ باقاعدہ بولے جاتے ہیں اور یہ اصطلاحیں، اور دوسرے نمبر پر بہت سارے ایسے لفظ ہیں، میں ابھی وقت نہیں ہے، آپ کی طبیعت ویسے میں خراب بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اصلاح کے لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو حیدر حیدر حیدر، درد ہمیں کوئی نہیں، حیدر سے جسے درد ہے وہ تو بہت بڑا مریض ہے جی، لیکن یہ تو سننا بھی وہ حیدر کس ٹرم میں کہہ رہا ہے۔ وہ کہے گا جی ہم تو اس ٹرم میں نہیں کہتے، تو میں کہتا طرز اور اپنا لے۔ میں نے اس دفعہ ہمارے ایک وہاں پروگرام تھے اور میں بڑا دکھ ہوا، میں 2-3-4 پروگرام ایسے تھے جو ایک تحریک کے بندے آئے تو ہم نہیں انتشار نہیں چاہتے، لیکن پورا ذاکروں والا طریقہ اور پورے اس انداز میں آخر پر مسائل پڑھے اور اس انداز میں سارا سلسلہ کیا، اور کیا ہے جی کہ ہم اس لیے رونا رو رہے ہیں کیونکہ یہ نظریے اور عقیدے والا پلیٹ فارم ہے، تو میں اس لیے میں اس طرح کی عوامی تقریر یا اس طرح کی سہل باتیں نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے، تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یار اپنا بچاؤ، اپنی ٹرمینالوجی رکھو، اپنا سسٹم رکھو، اپنی پہچان رکھو۔ تم اہل سنت و جماعت ہو، وہ تمہارے پاس سب کچھ اپنا ہے۔